نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں آپس میں سلوک نہیں تھا۔ سب نے الگ الگ قبیلے بنا لیے، سب نے الگ الگ حکومتیں بنا لی، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں پیار سلوک سے رہتے نہیں تھے، بلکہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، اور ان میں تمام اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ پھر کافروں نے ان پر حکومت کر لی۔ جب وہ کافروں کے ظلم و ستم سے تھک گئے تو انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا لیڈر مقرر کریں جس کے سائے میں ہم کافروں کے خلاف جنگ کریں اور آزاد ہو جائیں اور اپنے مذہب کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام پر وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کے درمیان لیڈر مقرر کیا جائے۔ اسی طرح حضرت طالوت علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بنی اسرائیلیوں نے کافروں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اسی دوران جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی منظر پر آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت 16 برس تھی، اور وہ بکریاں چراتے تھے اور اپنی بکریوں کو شیروں سے بچانے کے لیے گوپیا کا استعمال کرتے تھے۔ گوپیا گلیل کی طرح تھی۔ اس میں جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام ایک پتھر رکھتے اور ان کا نشانہ اتنا پکا تھا، اتنا اچھا نشانہ تھا کہ وہ جب بھی گوپیا میں پتھر رکھ کر ایسے گھما کے مارتے تو شیروں کے جبڑے تک اکھڑ جاتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی منظر پہ آ گئے۔ اس وقت جو کافر بادشاہ تھا وہ جالوت تھا۔ اس کا قد بہت اونچا، بہت لمبا تھا، اور وہ پورے جسم پر زرہ پہنتا تھا۔ زرہ لوہے کا لباس تھا، اس کے پورے جسم پر لوہے کا لباس ہوتا، صرف اس کی ایک آنکھ نظر آتی تھی، اور سارے لوگ اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو ہلاک کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنی گوپیا سے ایک پتھر رکھ کر اس کی آنکھ کا نشانہ لیا اور اسے پتھر کو گھما کر ایسے مارا کہ پتھر جو ہے اس کی آنکھ سے اس کے دماغ تک چلا گیا، جس سے جالوت ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت طالوت علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور اس طرح پھر بنی اسرائیلیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ آزاد ہو گئے۔